کبھی پیار ہوا آپ کو لائف میں؟ مجھے اپنے پیار مجھے اپنے وہی جو مشن مقصد ہے تو اسے ہمیشہ پیار رہا. اگر اسٹوڈنٹ لائف میں رہا تو مجھے پیار یہ رہا کہ میں فرسٹ ڈویژن لے لو, کامیابی سے کرو, وہی ٹاسک حاصل کرو. بزنس کاروبار میں رہا تو بھی اتنی دن رات محنت کی کہ میں کوئی اپنے ٹارگیٹ اچیو کرو. سیاست میں رہا تو بھی وہی مجھے پیار رہی اپنے پیشے جو بھی دیا. تو ہمیں وہی دوسری چیزوں کے لیے ٹائم ہی نہیں ملا. یہ اچھی بات ہے, لوگ مجھے کہتے ہیں یہ موسیقی شاعری کی سے پیار. تو میں کہتا ہوں کہ ہم جیسے جب سے اسٹوڈنٹ لائف سے لے کر آج تک ہمیں ان چیزوں کے لیے ٹائم ہی نہیں ملا. ہم ہمیشہ بزی رہے, صبح شام بزی رہے, تو اپنے کام مقصد میں بزی رہے. یہ تو سیاسی بیان تو ہو یہی گیا, پیار ہمیں رہا ضرور, نو ڈاؤٹ. یہ تو سیاسی بیان ہو گیا, حقیقت بیان کر دی. یہ میں نے آپ کو حقیقت بیان کی. یہ پیار کرنا اور یہی چیزیں دوسری چیز یہ اتنے ان لوگوں کے لیے ہے کہ ان کی دوسری اتنی ذمہ داریاں نہیں ہوتی, اتنا کام نہیں ہوتا. اس کا کام جیسے آٹومیٹیکلی چلتا رہا ہے, جس طرح ہمارے بچے, تو اس کو تو وہی نہیں ذمہ داری نا. تو مگر ہم جس جگہ سے نکلے اور جس جگہ آئے تو ہم ہمیشہ بزی رہے. ان چیزوں کے لیے ہمیں ٹائم ہی نہیں ملا, سوچنے کے لیے بھی ٹائم ہی نہیں ملا. ویسے کبھی دیکھنے میں پسند کوئی آ جائے, بندے کا دل لگ جاتا ہے, بندہ سوچتا کچھ اس کے بارے میں. یہ تو ظاہر بات ہے. وہی تو مطلب ہے آپ سے جو لوگ ملتے ڈیلی, دوسرے بات یہ پیار ہر چیز سے ہوا کرتے ہیں. مجھے پیار یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے پیار ہونی چاہیے, مگر ساتھ ساتھ ہمیں وہی اچھے جگہ جب میں دیکھتا ہوں اس طرح ہائٹ پر کوئی جگہ, تو میں کہتا ہوں کاش میرے یہاں اپنا گھر بناتا. اور کئی گھر بنا بھی دیے, اپنے گھر بنا بھی دیے مختلف جگہوں میں. تو یہ ایک ویسے ایک ہوتا ہے, ایک خواہش ہوتا ہے جو جب آ جاتے ہیں تو موقع آ جاتے تو اویل کرنا چاہیے. لیکن جو حالات اس وقت KPK کے اور باقی ہم دیکھ رہے ہیں, بلوچستان کے چل رہے ہیں, بڑے مخدوش ہیں, دہشت گردی کے واقعات ہیں. کام کرنے والوں کو کام نہیں کر سکنے کے لیے, مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ایسی قوت چاہیے ہوتی ہے کہ وہ بے خوف ہو کے کام کریں, لیکن ایسا ماحول نہیں ہے. لیکن آپ کام کرتے ہیں کیونکہ آپ کے اوپر ذمہ داریاں جس طرح آپ بتا رہے ہیں بڑھ گئی ہیں. یہ وہی جذبہ ہے جو آپ کالج یونیورسٹی کا بتا رہے ہیں کہ خدمت کرنے کا موقع ملتا ہے؟ نہیں, مطلب میں نے یہ جو ابھی ٹھیک ہے, سیاست کے لوگ دوسرے تشریح بھی کرتے ہیں, بعض لوگ اپنے بزنس کو دوام دینے کے لیے اور اس کی مدد کے لیے بھی کرتے رہے ہوں گے, یہ ایک اور بات ہے. مگر جو ہمارے طرح لوگ کرتے ہیں تو وہ تو اگر یہ جذبہ نہ ہو تو پھر تو کوئی آپ آگے جا ہی نہیں سکتے. اگر آپ فار ایگزامپل میں آپ کو سمپل بتا, تھریٹس آپ کو کتنی زیادہ ہیں, آپ کے اوپر دھماکے ہوئے, حملے ہوئے. آپ نے تھریٹس کی بتائی تو اگر آپ پورے پاکستان میں دیکھیں تو میں واحد بندہ, کئی لوگوں پر اٹیکس ہوئے, مگر میں تو 7 دفعہ فیس کیا. اپنے گھر کے اندر بھی خودکش دھماکے دیکھے, شہادتیں اپنے رشتہ دار وہ سیکیورٹی کے لوگوں کے دیکھے, اپنے جلسے میں بھی دیکھے. راستے میں مجھے بم بھی کئی دفعہ رکھے گئے, اڑانے کی کوشش کی گئی, کئی لوگ میرے ساتھ شہید بھی ہو گئے. مگر اس کے باوجود, کیونکہ آسان لائف تو پھر یہ ہے کہ آپ یہ کام چھوڑ دیں اور آسان کوئی اپنا کاروبار کرے, بزنس کرے, ملک کے باہر جائے, وہی دبئی میں کرے, فلاں میں کرے, دوسری جگہ میں کرے, اور آسانی سے ٹائم گزارے, یہ کام چھوڑ لے. پھر آپ کے ساتھ کسی کا کیا کام. مگر یہ اگر اسی آپ آسانی پر جاتے تو اپنے ذات کے لیے تو آسان کام ہوگی. مگر وہی دوسرے اگر ہم سارے اس طرح ہو جائے کہ یار آسانی پر جائے تو یہ ملک کا کیا بنے گا اور قوم کا کیا بنے. تو یہ بھی ایک جذبے کی بات ہے کہ ان سارے واقعات کے باوجود پھر بھی ہم پریکٹیکل اور پی ٹی آئی کا جو نیریٹو ہے, جی بالکل, اس کو دیکھیں اور KPK کے حالات کو دیکھیں تو آپ کے لیے بڑی مشکلات بھی ہیں وہاں پہ. نہیں, میں ظاہر بات ہے انہوں نے جس طرح لوگوں کی برین واشنگ کی ہے, حقیقت تو یہ ہے, میں اس پروگرام میں اتنی سیاسی طرف نہیں جانا چاہتا ہوں, مگر مطلب ہے وہ تو ایک برین واشنگ ہے, حقیقت میں کچھ ہی نہیں ہے. مگر لوگوں کی جوانوں کی ان کی اس طرح ایک برین واشنگ ہوئی جو ساتھ ساتھ ان کو سمجھ آ جائے گی کہ انہوں نے کیا سوچ کو ڈیمیج کیا, ایجنڈا دیے اور کیا سوچ دی اور کیا فکر دی اور کیا اس طرح اینٹی اسٹیٹ بنائے اور اداروں کے خلاف بنا دیے اور سب کے خلاف بنا دیے. تو یہ تو وہ یہ نہیں سمجھ رہے کہ ہم جو کچھ کر رہے یہ ملک کے خلاف کر رہے ہیں, اپنے خلاف کر رہے. اگر وہ اس طرح چیزیں کہ ملک تو ہم سب کا ہے نا, ملک کی کمزوری, اداروں کی کمزوری, اسی طرح چیزیں اس
اس ملک کے دوسرے مسائل کو زیادہ کرنے، وہ یہ ریئلائز نہیں کرے کہ ہم بھی اس ملک کا حصہ ہے۔ کیسا لگ رہا ہے عید کو؟ آپ اس طرف اگر ہم بات کرتے ہیں اسلام آباد اور آپ کے علاقے کے اندر، فرق کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ کیونکہ پہلے تو عید شاید پہلے ہو جاتی تھی۔ اسی دفعہ تو روزہ ایک ساتھ رکھا گیا، اور ہونا بھی چاہیے کہ عید بھی ایک دن ہو اور روزہ بھی ایک دن ہو۔ ہمارے یہاں بدقسمتی سے اس طرح ہو نہیں پا رہا ہے، کئی اضلاع میں ایک دن پہلے عید بھی ہوا کرتے، ایک دن پہلے روزہ بھی کئی جگہوں میں ہوا ہے۔ سب سے پہلے جو آج کے حوالے سے میں ضرور کہوں گا کہ چاند رات بھی سب کو، اور ایڈوانس میں عید کی مبارکباد جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں، وہ پاکستان کے اندر ہے، وہ سارے مسلمان بھائی اور خاص کر پاکستانی جو ملک سے باہر محنت مزدوری کر رہے ہیں اور اس عید کی خوشی میں آ نہیں ہے، تو سب کو تہہ دل سے مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں، اور ان کے لیے ہماری نئے خواہشات اور تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی کامیابی سے اپنے ملک لے آئے، اور کہ وہ بھی اس کے قابل ہو جائے کہ اپنے فیملی کے ساتھ عید منائیں۔ بالکل۔ یہ بتائیے گا کہ جب ہم بات کرتے ہیں عید کی، آپ کو اپنے بچپن کی کوئی عید یاد ہے ایسی شرارتوں سے بھری؟ یار ہمیں یاد آتی ہے کہ عید کے دن کے لیے تو اتنے خوش ہوا کرتے تھے جب ہم بچپن میں تھے اور بچے تھے، اور سب سے پہلے عید کے لیے وہ نئے کپڑے اور نئے چیزیں اور اس کے پیچھے لگا رہتے تھے، اور پھر عید کے دن وہی خوشیاں، باہر نکل کر، ہم تو پہاڑی علاقے سے تعلق رکھتے، وہی اتنے بڑے گراؤنڈز اور یہ چیزیں نہیں ہوا کرتے تھے، مگر جو کھیل کود اور یہ جو چیزیں دیہی ماحول ہوتا تھا، ٹھیک ہے، ممکن ہوا کرتے تھے، تو سارے بچے اکٹھے ہو کر مختلف جگہوں میں جایا کرتے تھے اور بہت شوق سے منایا کرتے تھے۔ مجھے آج بھی یاد آتی ہے وہی خوشیاں جو بچپن میں تھے۔ ابھی تو اس طرح فیل نہیں ہو رہا ہے کہ عید کب بھی اور آ گیا اور چلا گیا، اور اس زمانے میں مجھے یاد ہے کہ بچپن میں بہت پہلے سے تیاری ایک دن گن لیا کرتے تھے، اور پھر بچوں کے مقابلے اور کبڈی، پھر بعد میں دوسرے چیزیں تیسرے اور کپڑوں کے تو ظاہر بات ہے کہ نئے نئے چیزوں کی کافی شوق ہوتی تھی کہ عید کے لیے رکھ کے انشاءاللہ تعالیٰ عید کے دن استعمال کروں۔ جناب مقام صاحب، جب ہم بات کرتے ہیں ہماری اپنی خواہش کی، ہم والدین کی خواہشات پہ سر تسلیم خم کرتے ہیں ہمیشہ، اور اپنی کیا خواہش تھی آپ کی؟ آپ کو تھا کہ کچھ بن جاؤں گا میں، یا اللہ جہاں چھوڑ دے لے جائے؟ مطلب ہے کہ ظاہر بات ہے کہ میری سیاست کا تو نہیں تھا اس طرح، جو جس جگہ میں آج ہوں، تو یہ تو اسی ٹائم میرا سوچ نہیں تھا، اور ہم تو کبھی یہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ اس زمانے میں کہ ہم اس طرح اس لیول پر پہنچیں گے اور سیاست اس طرح حالت آئیں گے۔ مگر ضرور میرا ایک جذبہ تھا کہ وہ اسٹوڈنٹ لائف میں بھی میں نے آپ کو بتا دیا، اس کے ساتھ ساتھ میں لوگوں کے اس زمانے میں بھی کام کیا کرتا تھا، مطلب ہے کہ جو مجھ سے ہو سکتا تھا، یہ میرا ضرور ایک جذبہ تھا کہ اللہ تعالیٰ، یہ میں نہیں پتہ تھا کہ میں MNA بن جاؤں، میں وزیر بن جاؤں، MPA بن جاؤں، فلاں بن جاؤں، مگر میرا ایک جذبہ ضرور تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے رہے کہ میں کسی دوسرے انسان کے کام آ جاؤں، اس کے مشکل میں اس کی مدد کروں اور اس کی زندگی میں آسانی لاؤ۔ جو میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتا دیا، وہ چیزیں جو ہے وہ میری کوئی مجبوری نہیں تھی، میرا اپنا ایک جذبہ تھا کہ اگر ایک مریض ہے اور زندگی اور موت کے کشمکش میں اس کی کیا مدد کر سکتا ہوں۔ ایک ہمارے وہی سے اتنے دور سے لوگ آئے ہوئے اور ہوٹل میں 2 رات رہے، 3 رات رہے، اس کی معمولی سا کام ہے، میں اس کے ساتھ جاؤ، تگو دو کرو اور اس کی یہ آسان کرو، یہ میرا ضرور ایک وش اور جذبہ تھا اس زمانے میں بھی، اور آج بھی ابھی تک جو میں اس جذبے نے لائے۔ اگر میں سیاست میں ہوں تو اس چیز کو، اگر میں دن آپ میرے دفتر کے بھی آ جائے اور وہ دیکھ لیں، سارے ہمارے وزیر ہیں میرے قابل احترام ہیں، مگر خود کبھی آپ چکر لگائے میرے دفتر میں دیکھیں، جب میں دفتر میں بیٹھتا ہوں تو سینکڑوں لوگ آتے اور ہر جگہ سے آتے، اور میں نے کبھی کسی سے یہ بھی نہیں پوچھا ہے کہ آپ کون ہیں، کہاں سے، کس پارٹی سے، مجھے جو بھی کچھ ہو سکتے اور کسی کا مشکل ہے، کیونکہ یہ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارا پاکستان کا سارا کلچر اور ٹریڈیشن بھی یہ رہا ہے کہ کسی کے جائز کام بھی نہیں ہوا کرتے، اس کا جائز کام بھی کئی دن اس کے فائلیں اس طرح پڑے رہتے، کوئی ہاتھ نہیں لگا،
تو میں کہتا ہوں اگر کسی کے اس طرح مشکل میں اس کے کام آ سکتا ہوں، اور میرے ایک ٹیلی فون سے یا ایک خط دینے سے اس کا کام آسان ہو سکے تو کیوں نہ بیٹھو. تو وہ میں جس ٹائم تک بیٹھا رہتا ہوں اور کسی کے کام میں کر سکتا ہوں تو مجھے تھکاوٹ نہیں ہوتی، مجھے خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا اور کسی کے کام آئی. وزیر اعظم ہر جگہ آپ کو ساتھ لے کے جاتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ ہر دورے میں آپ ساتھ ہوتے ہیں، آلموسٹ سارے نہیں، آلموسٹ میں کہوں آپ کو، اس کی کیا وجہ ہے؟ جی، وزیر اعظم صاحب کے ساتھ میں ہماری ایک انڈرسٹینڈنگ اور ایکویشن وہ ایک محنتی انسان ہے. اس کی زندگی میں بھی جو میں نے دیکھے، میں نے اپنے لائف میں پولیٹیکل کیریئر میں اس طرح محنتی انسان میں وہ ایمانداری سے کہتا ہوں، یہ نہیں کہ وہ میرا دوست ہے یا میں اس کے کیبنٹ میں ہوں، مگر اس طرح محنتی انسان میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ اس کے جذبے سے اور جس طرح وہ فالو اپ کرتے اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں کچھ کر کے دکھاؤ اور عوام کی زندگی میں ریلیف لاؤ.